ما عشناها بنودعك بدموع العين. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں میں. رمضان مہربان کے نام سے ٹرانسمیشن جاری ہے. ہم اور پھر بہت سی باتیں کر رہے ہیں اور بہت مزے کے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. یاسر پیرزادہ ساتھ میرے موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محمد اسامہ غازی بھی موجود ہیں. یاسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ رائٹر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہے، بڑا پرسنل سوال کرنے لگی ہوں. ایک رائٹر جو ہوتا ہے اس کو جب آمد ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں. جیسے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں چائے بہت پیتے ہیں، ٹھیک ہے. رائٹرز کے لیے کچھ ایسے رائٹرز ہوتے ہیں سگریٹ بہت پیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رمضان ہے، اب مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے لیے لکھتے وقت کیا چیز امپورٹنٹ ہے، پانی، چائے یا کچھ؟ نہیں، وہ مجھے آمد جو ہے نا وہ رات کو ہوتی ہے. رات کو کوئی قدر نہیں کھانے پینے کی. نہیں، میں آج کل بلکہ میں نے ایک روٹین یہ بنائی ہے کہ میں رات کو لکھتا ہوں اور سحری کر کے سوتا ہوں. اچھا. ہاں، تو اس لیے وہ جو کھانا پینا اور چائے میں نے پینی ہوتی ہے وہ طلب ہوتی ہے خاص. ہاں، تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کوئی پرابلم نہیں، روزے میں کبھی محسوس نہیں ہوا؟ نہیں، میں لکھتا ہی رات کو ہوں تو اس لیے. اچھا، دن کو کم ہی لکھتا ہوں. اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ سیٹ پہ، آپ کیونکہ اینکرنگ بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا لمحہ بتائیں کہ آپ بڑے تیار بیٹھے ہوں، آپ جی بڑے پریپیئرڈ ہوں کہ آج میرے جو گیسٹ آ رہا ہے ABC جو بھی آ رہا ہے اس سے میں نے بڑے کوشچنس کرنے ہیں اور یہ اینڈ ٹائم پہ پتہ لگے کہ گیسٹ نہیں آ رہا، تو تب کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ویسے ہوا، کیونکہ یہ اینڈ ٹائم پہ تو نہیں. ہاں، مطلب جن کو ہم نے لائن اپ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم نہیں اویلیبل، پھر ہم ان کی جگہ کوئی اور بلا لیتے تھے. اینڈ ٹائم پہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نہ آیا. بس شاید اکا دکا کوئی ہوتا ہو، لیکن مجھے نہیں ایسا کچھ یاد اینڈ ٹائم پہ کوئی اسکپ کر گیا ہو. اور اسامہ آپ بتائیں، کبھی کبھی انسان کا ایسا نہیں ہوتا خبریں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو پھر یہ آپ کو اتنی 14 کروڑ سے اب تو 18 کروڑ ہو گئی ماشاءاللہ اور بڑھتی جائے گی عوام ہماری تو عوام اب جب آپ کو دیکھ رہی تو چاہتے ہیں جی اسامہ ہر روز ہنستا حشاش پشاش آئے. کبھی ایسا ہوتا ہو کبھی بندے کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے بھائی، تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو پڑھنے کو اور آپ کو زبردستی بٹھا دیا گیا ہو اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر سچویشن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، کیسے اسمائل آتی ہے فیس پہ؟ ایسا بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یقیناً کبھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی مصروفیت تھی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، یا گھر میں کچھ ایسی آپ کے ٹینشن ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ تو آپ کے ذہن پر ہوتا ہے بوجھ، تو ضرور ہوتا ہے. لیکن جب عادت ہو جاتی ہے آپ کو کام کی، جس طرح بالکل اس طرح جس طرح کوئی ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، وہ اب اسی طرح ہی آپ کو ملتے ہیں، ان کا ایک کام ہے اس طرح ہمارا ایک کام ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھے ماحول میں ایک اچھی جاب کر رہے ہیں، تو ورنہ تو پھر مزدور ایک طبقہ بھی ہے، اس کو مزدوری چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے، روزہ بھی ہو تو اتنی گرمی میں. ہاں جی، تو ہم تو پھر بھی بڑے سہولت میں رہتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس پھر یاد کرتے ہیں کہ لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ جب اینکرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بلیٹن 50 منٹس کا ہوتا ہے، تو کنٹینیوس آپ کو بولنا ہوتا ہے 50 منٹس، اور اگر آپ کا روزہ ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوتا پیاس کی شدت ہو، تو پھر آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ مطلب کیا کوئی آپ نے کوئی ٹیکٹکس رکھے ہوئے کہ آپ ان چیزوں کو اوور کم کریں اور جو آپ کے ویورز ہیں ان کو بھی نہ پتا مطلب محسوس ہو کہ آپ تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہیں؟ یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور مشکل ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وقت قریب ہوتا ہے افطاری کا. تو آج کل میری ڈیوٹی ذرا مارننگ میں ہے، تو اس لیے وہ سچویشن مجھ پر آج کل نہیں آ رہی تھی پہلے. اور فارچونیٹلی میری زیادہ تر جو ڈیوٹی رہی وہ ایوننگ کی رہی، تب وہ افطاری کے بعد ہی تقریباً شروع ہوتی تھی، اس لیے مجھے بہت زیادہ کبھی اس طرح کا ہوا نہیں اتفاق. مگر پھر یہ ہوتا ہے کہ بس کر لیتے ہیں تھوڑا بہت کوشش کر کے، بریکس بیچ میں آ جاتی ہیں، کچھ حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، مگر پھر کوشش کر کے منہ بند کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں، آواز جو ہے تھوڑی مدھم کر لی. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آواز بالکل ڈریگ ہو جاتی ہے اور اپنے آپ پر ترس آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ یو آر لائف. اچھا، آپ دونوں سے میں پوچھوں گی اور یقیناً اتفاق کریں گے آپ اس بات سے کہ روزہ صبر کا نام ہے اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت کی صورت میں آپ کو ملے گا، یا اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کا کہنا ہے. تو یہ بتائیں جو آج کل کے ہمارے اینکرز ان کو بڑا غصہ آتا ہے، تو جب روزہ رکھ کے کوئی اینکر پروگرام کر رہا ہے خاص طور پہ کرنٹ افیئر کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک پریکٹس ہے کہ وہ پورے 30 رمضان روزے بھی رکھا اور اسے بولا، یا تو اسے آپ بہت غصہ آئے گا یا وہ بالکل ہی چپ کر جائے گا؟ میرا خیال ہے اینکر کو غصہ نہیں آتا، وہ غصہ دلاتا ہے لوگوں کو. اچھا. ہاں، وہ اس کی جو اس کی سکلز ہیں نا، اس میں میرا خیال ہے ایک سکل یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو غصہ دلائے، چاہے وہ مرد اینکر ہو، بلکہ خواتین زیادہ غصہ شاید دلاتی ہیں میرا خیال. اچھا، خواتین زیادہ دلاتی ہیں؟ آج کل تو مرد ہی آپ دیکھیں گے زیادہ اینکرز ہیں اور خواتین بھی ہیں کرنٹ افیئرز میں، لیکن میجورٹی مین کی ہے. ہاں، لیکن جو خواتین اینکرز ہیں ان کو ویسے غصہ کافی میں نے دیکھا آتا ہے، وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے نا پروگرام کرتی ہیں. میں نے جو کم از کم دیکھا ہے، بہت ان کی جو آواز میں نا بڑی یعنی ایکسائٹمنٹ کا لیول جو ہے نا بڑا وہ پیک پہ پہنچا ہوتا ہے.
اور بڑا وہ ان کو ہوتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کچھ اس طرح کی صورتحال ان کے خلاف. نہیں آپ خواتین کو صرف کہہ رہے ہیں، تو جو مرد حضرات ہیں جن کے اتنا بڑا جگر ہو چکا ہے، اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں اور وہ جو لڑاتے ہیں وہ اب تو خواتین اینکر جو ہیں وہ میرے خیال ہے مردوں سے زیادہ ہوگی تعداد میں. اچھا پروگرام ذرا اگر آپ گنیں اگر زیادہ نہیں تو برابر تو ہیں. اچھا ہاں تو اس لیے وہ اب قصوروار خواتین ہیں. نہیں میں نے قصوروار نہیں کہا ان کو بالکل بھی. میں نے تو آپ کے سوال کا جواب ساری جو دیا. خواتین اینکر ہیں نا وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گی، آپ کے خلاف لکھنا شروع ہو جائیں گی. نہیں آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ غصہ جو آتا ہے، میں نے کہا غصہ ان کو زیادہ آتا ہے میرے خیال سے. جو مرد اینکر ہیں وہ غصہ دلانے کا کام کرتے ہیں. یاسر صاحب یہ سسٹم ہی بڑا خراب ہے. یہ پچھلا کالم بھی تھا آپ کا کہ سسٹم ہی بڑا خراب ہے. جس سے بھی پوچھو نا کسی بھی مسئلے کی بات، یہ جی سسٹم ہی بڑا خراب ہے. یہ خیال آپ کو کیسے آیا، کس سے سنا آپ نے یہ ورڈ کہ آپ نے اس کو کالم پھر اس پہ لکھا؟ یہ عام روزمرہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سسٹم خراب ہے. جو ذرا تھوڑا بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا وہ سسٹم کہہ دے گا، جو ذرا تھوڑا سا سوڈو انٹلیکچوئل ہوگا وہ ذرا سسٹم کہے گا، اور مزید کچھ نظام کی تعویلیں بھی 3-4 گنوا دے گا. یہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، یوں ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. چاہیے پہ ہم بڑا زور دیتے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کسی نے محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عقل کل بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہم سے کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو لہذا جو کچھ کرنا ہے کسی دوسرے نے کرنا ہے، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا. یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے بڑا سست ہے ہمارے ملک میں. ہاں لیکن ویسے اس میں ایک بات یہ اور بھی ہے کہ جو دنیا میں نظام اچھے چل رہے ہیں نا، ان میں لوگ خود بخود نہیں اچھے ہو جاتے، ان کو اسٹرکٹ اپلیکیشن آف لا اچھا کرتی ہے. اگر آپ انسانوں سے یہ امید رکھیں گے نا کہ انسان خود ہی اچھے ہو جائیں، تو انسان اچھا خود نہیں ہوگا. پہلے اس کو اس رول آف لا کے انڈر آپ لائیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ عادت پڑ سکتی ہے. لیکن یہ امید اگر آپ رکھ لیں کہ انسان خود بخود سارے اچھے ہو جائیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ انسان جو ہے خود ہی اپنے آپ کو بہتر کرے تو نظام تبدیل ہو سکتا ہے، میجر جو ہے وہ چینج آ سکتا ہے. ناظرین پھر وقت آگے ایک بریک کا، رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، چھوٹی سی بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بنودعك بدموع العين